ہر شعبہ زندگی میں کسی کے نقص یا کمال کے متعلق رائے اس شعبہ زندگی کے ماہرین کی معتبر ہوتی ہے، اس شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کی معتبر ہوتی ہے، ہر کسی کی معتبر نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کوئی بندہ ڈاکٹر ہے اور دوسرے ڈاکٹر حضرات اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور اس کو بڑا ڈاکٹر سمجھتے ہیں، قابل ڈاکٹر سمجھتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں یا دوسرے مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں علاج کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اسے کچھ آتا ہے، تبھی تو مشورہ دے رہے ہیں، تبھی تو اس کو قابل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ اس کی اپنی فیلڈ کے، اپنے شعبے کے لوگ جب اس کو قابل کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ قابل ہے، میری اور آپ کی سرٹیفکیٹ کا وہ بندہ محتاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ عالم ہے تو اس کے علم کے بارے میں فیصلہ کون کرے گا؟ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس کی اپنی فیلڈ کے لوگ، اپنے علماء ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ عالم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر علماء اس کو مانتے ہیں کہ عالم ہے تو واقعی وہ عالم ہے۔ اگر علماء اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور اسے مسند حدیث کے اوپر بٹھاتے ہیں اور بخاری شریف جیسی بڑی کتاب اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کچھ آتا ہے، وہ عالم ہے، تبھی تو اس کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق اگر آج کوئی بندہ کہتا ہے یا کل کسی نے بات کہی ہے کہ میں تو اس کو عالم ہی نہیں مانتا یا وہ عالم نہیں ہے، تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں اس کے متعلق یہ بات کرنے والے؟ آپ کیا عالم ہیں؟ آپ کو علم سے کوئی وابستگی ہے؟ اگر لاکھوں علماء اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، اس کی بات کو مان رہے ہیں، اسے اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور مسند حدیث کے اوپر اس کو بٹھاتے ہیں، صحیح بخاری کا اس سے ختم کراتے ہیں، صحیح بخاری کا اس سے افتتاح کراتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم دین ہے، تبھی تو اس کے اوپر علماء اعتماد کر رہے ہیں، اس کی اپنی فیلڈ کے، اپنے شعبے کے لوگ اس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ اگر وہ عالم نہ ہوتا تو کیا علماء اس کے پیچھے چلتے؟ کبھی بھی نہ چلتے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کو اپنی اس فیلڈ میں بھی علماء نے مانا ہے اور ان کی ایک اور فیلڈ ہے اس میں بھی وہ یکتا و ممتاز ہیں، اور الحمدللہ سب نے اس کو تسلیم کیا ہے، چاہے مخالف ہوں، چاہے ان کے پیچھے سازشیں کرنے والے لوگ ہوں۔ مگر جب بات آتی ہے میدان سیاست کو سمجھنے کی، تدبر کی، حکمت کی، تو چاہے مخالف ہوں اور چاہے موافق ہوں، سب کہتے ہیں کہ سیاست تو مولانا کو ہی آتی ہے، سب اس کے در پہ جاتے ہیں اور سب اس سے رہنمائی لیتے ہیں